مسئلہ تقلید کو سمجھنا، مسئلہ تقلید کو سمجھنا یہ موقوف ہے مسئلہ ادلہ شرعیہ کو سمجھنے پر۔ الفاظ پر توجہ دیجیے گا، تقلید کا مسئلہ اتنا وسیع ہے، تقلید کا مسئلہ اتنا بسیط ہے کہ اگر اس کو مکمل طور پر بیان کیا جائے تو بیان کا سلسلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، عشاء کی نماز بھی ہوگی، فجر کی نماز بھی ہوگی، دن پلٹ جائیں گے، مگر مسئلہ تقلید پر بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ تقلید اتنا لمبا ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال کو پیش کیا جائے، ان کے اقوال کو پیش کیا جائے، صحابہ کے شاگردوں تابعین کے اقوال کو پیش کیا جائے، ان کے حالات کو پیش کیا جائے، قرآن اور سنت سے دلائل کو نکال کر سامنے کیے جائیں، اس کی تطبیقات پیش کی جائیں، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک دو دن نہیں کئی دن درکار ہوں گے اپنے پورے موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ تقلید کا مسئلہ اس قدر لمبا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ نہایت علمی مسئلہ ہے۔ امت کا عام طبقہ اتنی علمی بحثوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر سر دست جو بات بیان کرنا ہے، موضوع کی جو بات بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے شریعت کے دلائل کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک شریعت کے دلائل کے مسئلے کو نہیں سمجھیں گے، تقلید کا مسئلہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی کو میں نے کہا مسئلہ تقلید کا سمجھنا مسئلہ ادلہ شرعیہ کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ جس کو مسئلہ ادلہ شرعیہ سمجھ میں آئے گا اسی کو مسئلہ تقلید سمجھ میں آئے گا، پوری بحث آسان ہو جائے گی، پورا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ لہذا مسئلے کو شروع کیا جاتا ہے۔ مسئلہ ادلہ شرعیہ کیا ہے، اسی کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی، اور شرعیہ اس کا معنی شریعت، شریعت کی دلیل کا مسئلہ۔ اہل سنت والجماعت، بات اہل سنت والجماعت کی ہو رہی ہے، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بڑا مضبوط اور مسلم اصول ہے کہ شریعت کے دلائل چار ہیں۔ اسی مسئلے کو سمجھنے پر پورے بیان کا سمجھنا موقوف ہے، لہذا توجہ کے ساتھ ان چار باتوں کو سننا ضروری ہے۔ شریعت کے دلائل کتنے ہیں بھائی؟ شریعت کے دلائل چار ہیں۔ یہ کن کا مسلک ہے؟ اہل قرآن کا، اہل حدیث کا، اہل خوارج کا، اہل روافض کا، اہل قدر کا، اہل جامعہ کا، یا اہل سنت والجماعت کا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ شریعت کے دلائل چار ہیں، وہ چار کیا ہیں؟ نمبر ایک کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ شریعت کی ایک دلیل ہے۔ جب بھی شریعت میں کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو سب سے پہلے امت کے علماء اس کو قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ مل گیا تو کام ختم۔ شریعت کا سب سے پہلا ماخذ، شریعت کی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ کتاب اللہ یہ شریعت کی سب سے پہلی دلیل ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر اسی کے متعلق آیت بھی پڑھی ہے۔ میں نے جس آیت کا خطبے میں انتخاب کیا ہے، چاروں دلیلیں اس ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیسے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی کتاب اللہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے کلام سے۔ اللہ کی اطاعت کرنا معلوم ہوگا اللہ کے کلام سے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن مجید کو اٹھانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی کو علماء امت نے فرمایا کہ شریعت کی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید ہے۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، ان پر دلائل اس مجلس کے اندر پیش کرنا مقصد نہیں ہے۔ آگے چلیے، شریعت کی دوسری دلیل کیا ہے؟ ابھی بات سامنے آئی تھی کہ شریعت کے دلائل 4 ہیں، ایک تو سامنے آ گئی۔ شریعت کی دوسری دلیل کیا ہے؟ حدیث نہیں، غلط بات ہے۔ شریعت کی دوسری دلیل سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ، یہ شریعت کی دوسری دلیل ہے۔ اس میں دھوکہ کیا گیا ہے، امت کو گمراہ کیا گیا ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ کتاب اللہ اور حدیث، محترم بھائیوں اور دوستوں، پورے ذخیرہ احادیث مبارکہ میں ایک جگہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث کو لازم پکڑو، میری حدیث کی اتباع کرو، بلکہ جب بھی ارشاد فرمایا تو اپنی سنت کو لے کر بات ارشاد فرمایا۔ اور میں نے خطبے کے اندر اسی کے تعلق سے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، علیکم بسنتی، یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے، حدیث اور سنت کے اندر فرق ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، سنت وہ ہوا کرتی ہے جو کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت وہ ہوا کرتی ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، محترم بھائیوں اور دوستوں، جبکہ حدیث تو ایسی نہیں ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو کچھ منسوخ بھی ہو جاتی ہے اور کچھ راوی کے غلط ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی موضوع بھی ہو جاتی ہے، اس کو امت رد کر دیا کرتی ہے۔ سنت کبھی رد نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت الگ چیز ہے اور حدیث الگ چیز ہے۔ شریعت کی جو دوسری دلیل ہے وہ حدیث نہیں ہے بلکہ سنت رسول اللہ یہ ہے۔ میرے اس بیان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، یہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ یہ بھی حجت ہے۔ حجت ہونا الگ بات ہے اور سنت ہونا الگ بات ہے۔ حجت ہونا الگ بات ہے اور سنت ہونا الگ بات ہے۔ حجت نوافل پر بھی ہو سکتے ہیں، حجت مستحب پر بھی ہو سکتے ہیں، حجت عبادت پر بھی ہو سکتے ہیں۔ حجت ہونا الگ بات ہے اور سنت ہونا الگ بات ہے۔ لہذا یہ بات سامنے آ گئی کہ شریعت کی دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شریعت کی تیسری دلیل کیا ہے؟ شریعت کی دوسری دلیل سنت ہے۔ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت کے اندر جو فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کا بھی بیان آ گیا۔ یہی ایک آیت چاروں دلیلوں کے لیے انشاءاللہ العزیز کافی ہوگی۔ اور ایک حدیث بھی میں نے سنا دی، وقت کی کو اہم سمجھتے ہوئے بات آگے بڑھائی جاتی ہے۔ شریعت کی تیسری دلیل اجماع امت ہے۔ جس وقت کی امت کے اندر مسئلہ کھڑا ہو اس وقت کی امت مراد ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں امت صحابہ کرام کو کہا جاتا تھا، ان کے بعد جب صحابہ کا دور بھی گزر گیا تو امت تابعین عظام کو کہا جاتا تھا، جب ان کا بھی دور گزرا تو تبع تابعین کو امت کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ آج دنیا کے اندر امت ہم لوگ کہے جاتے ہیں۔ تیسری دلیل اجماع امت ہے۔ اجماع امت بھی دلیل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ دلیل ہے۔ اولی الامر کا ترجمہ ہے اور جو معاملے کے مالک ہوں ان کی اتباع کرو۔ اے ایمان والوں،
اتباع کرو اللہ کی، اتباع کرو رسول کی، اور اتباع کرو اپنے میں سے اولی الامر کی۔ امر کا معنی معاملہ، جو لوگ صاحب معاملہ ہیں، صاحب فہم ہیں، ان کی اطاعت اور اتباع کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھیے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات صحابہ سے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا اولی الامر کی تفسیر اہل الفقہ والخیر ہے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے جو لفظ امت کو دیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ اہل الفقہ والخیر۔ آگے اس کی تفسیر کیا اہل الفقہ والدین۔ سمجھ میں یہ بات آئی کہ لفظ خیر سے انہوں نے لفظ دین مراد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات کہی کہ اولی الامر کی اتباع کرنا، اے مسلمانوں، تو اولی الامر سے کون مراد ہوئے؟ مراد صحابہ کرام بتلا رہے ہیں کہ ان سے مراد اہل فقہ ہوئے، اہل فقہ ہوئے، اور اہل خیر یعنی اہل دین ہوئے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب اجماع پر دلیل کہاں بنی؟ اجماع پر دلیل بنے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونے کی صورت میں مسئلے کو لوٹا دینا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اگر اختلاف نہ ہو، میں سوال کرتا ہوں، اگر اختلاف کسی مسئلے میں اختلافی نہ ہو، جس مسئلے میں اختلاف نہ ہو اس مسئلے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت کے تحت اجماع کا مسئلہ اگرچہ ظاہر نص کے اندر موجود نہیں ہے مگر اشارت النص کے اندر موجود ہے، اور یہ بات مسلم ہے۔ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر ہر مسئلے کی دلیل لفظ کے اندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی دلیلیں لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پر اگرچہ لفظ اجماع نہیں آیا مگر جو لفظ آیا اس کے اندر جب اہل علم نے غور کیا ہے تو اجماع کا مسئلہ ثابت ہوا ہے، اور نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا ہے کہ اگر علماء کے درمیان اختلافی نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ کسی مسئلے میں جب اختلاف نہ ہو تو اس مسئلے کو اجماعی مسئلہ کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اجماع کا یہاں پر بیان ہے، اور اجماع بھی حجت ہے، جس طرح کتاب اللہ حجت ہے، جس طرح سنت رسول اللہ حجت ہے، اسی طریقے سے اجماع بھی حجت ہے۔ اولی الامر کی اتباع کرنا ہے۔ اولی الامر میں کوئی اختلافی نہیں ہوا، ان لوگوں نے جو مسئلہ طے کر دیا وہ مسئلہ اجماعی بن گیا، تو مجھے بتلاؤ کہ اولی الامر کے اس مسئلے کی اتباع کرنا واجب ہوا یا نہیں؟ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اس مسئلے پر عمل کرنا واجب ہوا، اور اس کا انکار کرنا اور اس کو ترک کرنا یہ فسق و فجور اور گمراہی سے خالی نہیں ہوگا۔ مثال کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرما جانے کے بعد یہ مسئلہ اٹھا کہ اب مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، پیغمبر کا جانشین کون ہوگا؟ تو کسی نے کہا فلاں قبیلے کا ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں شخص ہونا چاہیے۔ لوگوں میں اختلاف ہونا شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تھی، انہوں نے لوگوں کے سامنے جب پڑھ کر سنایا تو سارے صحابہ نے اپنے اختلاف کو ختم فرما دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سب کے سب متفق ہو گئے، اختلاف ختم فرما دیا، سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا۔ اسی اتفاق کرنے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ جمعہ کی اذان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نزدیک دلیل کی بنیاد پر جمعہ کی ایک اذان کو بڑھا دیا، سارے صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا، کسی نے انکار نہ کیا،
کسی نے اختلاف نہ کیا، جب کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا اور اولی الامر نے ایک مسئلہ طے کر دیا تھا، محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی مسئلے کو اجماعی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو مجتمع کرنے کے لیے تراویح کا امام متعین کر دیا اور 20 رکعت کی تعداد کا اعلان فرما دیا۔ سارے صحابہ نے پڑھا، سارے صحابہ نے دیکھا، سارے صحابہ موجود تھے، کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی بیان نہ دیا، کسی نے ان کے خلاف انکار نہ کیا، کسی نے ان کے خلاف عمل نہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولی الامر نے ایک معاملہ طے کیا، سارے لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، کسی نے اپنا انکار درج نہ کرایا، لہذا وہ مسئلہ اجماعی ہوا۔ اولی الامر کی اطاعت یہی ہے، لہذا اولی الامر اجماع کے اوپر دلیل طلب کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ شریعت کی تیسری دلیل اور اس دلیل کی دلیل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ شریعت کی چوتھی دلیل کیا ہے؟ شریعت کی چوتھی دلیل کا نام قیاس مجتہد ہے۔ جس طرح دودھ کی 2 قسم ہوتی ہے، اسی طرح قیاس کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک قیاس شرعی ہے جو محبوب ہے، ایک قیاس غیر شرعی ہے جو مذموم ہے۔ جس طریقے سے دودھ کی 2 قسم تھی، ایک پسندیدہ ہے، دوسرا ناپسندیدہ ہے، اسی طریقے سے قیاس کی 2 قسم ہے۔ قیاس اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا تو وہ محمود بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا اور مقبول بھی ہوگا، اور قیاس اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نکل کر کیا جائے گا تو وہ قیاس مذموم ہوگا اور مردود ہوگا۔ قیاس ابلیس نے بھی کیا تھا، قیاس ابلیس نے بھی کیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک ان تسجد، تمہیں روکا کس چیز نے سجدہ کرنے سے، تو اس وقت ابلیس نے قیاس کیا تھا کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، آپ نے ان کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کی فطرت دبنا ہے، آگ کی فطرت اٹھنا ہے، اٹھنے والا دبنے والے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قیاس اس نے اللہ کے حکم کے دائرے سے باہر ہو کر کیا ہے، لہذا یہ قیاس ابلیس کہلاتا ہے، قیاس غیر شرعی کہلاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ کتیا کا دودھ ہے جو حرام ہے، مگر وہ قیاس جس کے بارے میں پیغمبر کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرمایا تھا، جب حضرت پیغمبر نے حضرت معاذ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو چھوڑنے کے لیے راستے میں گئے اور پوچھا کیف تقضی ان عرض لک قضا، اے معاذ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے گا تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، بڑی مشہور حدیث ہے، جس کتاب کے اندر چاہیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی، ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے، دنیا کی بے شمار کتاب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور تاریخ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ معاذ ابن جبل نے فرمایا تھا اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ یہ شریعت کی کون سی دلیل ہے؟ شریعت کی پہلی دلیل سے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا تھا اقضی بسنت رسول اللہ، میں فیصلہ کروں گا سنت رسول اللہ سے۔ یہ شریعت کی دوسری دلیل ہوئی۔ آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت رسول اللہ میں بھی مسئلہ نہ ملے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، فرمایا تھا اجتہد برأیی ولا آلو۔ کیا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور قیاس کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، ولا آلو، کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، پوری محنت جھونک دوں گا، پوری توجہ صرف کر دوں گا۔ یہ لا آلو کا ترجمہ ہے۔ اجتہد برأیی
میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، یہ اجتہد برائیہ کا ترجمہ ہے۔ کہنے کا معنی یہ ہوا، ایک قیاس ابلیس نے کیا تھا، اللہ نے اس کو بھگا دیا۔ ایک قیاس معاذ بن جبل نے بھی بیان فرمایا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے کو تھپتھپایا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسولہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے پیغمبر کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اس کا رسول خوش ہے، جس سے اللہ کا رسول خوش ہوا۔ اس قیاس کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی ہے۔ شریعت کی چوتھی دلیل قیاس ہے۔ قیاس کی دو قسم ہیں، ایک مردود، ایک محمود۔ مردود والی قیاس کی قسم کو یہ اہل حدیث امت کے اندر لے کر دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں یہ قیاس تو ابلیس کا کام ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، امام اوزاعی، تمام کے تمام ائمہ مجتہدین پر گویا وہ لوگ طعن و تشنیع اور گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اپنے اکابر کو گالیاں سنتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، ہمیں مسئلے کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بے ایمان قیاس ابلیس کو لے کر امت میں دندناتے ہیں، کتیے کا دودھ لے کر دندناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے، آپ دودھ کیوں پیتے ہیں؟ دودھ تو حرام ہوا کرتا ہے۔ ارے نالائق، تیرے ہاتھ میں جو دودھ ہے وہ کتیے کا دودھ ہے، ہمارے مکان میں جو دودھ ہے وہ بھینس کا دودھ ہے۔ یہی فرق ہے۔ ہم لوگ جس قیاس کی بات کرتے ہیں وہ قیاس شرعی ہے، اور قیاس شرعی کی تعریف پیغمبر نے فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دلیل لا کر رکھا ہے۔ قیاس شرعی کی تعریف تمام امت کے تمام ائمہ نے، محدثین و مفسرین نے فرمائی ہے۔ اس پر آپ کو دلائل ملیں گے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، قیاس شریعت کی چوتھی دلیل ہے۔ آگے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، شریعت کی اصل دلیلیں وہ دو ہیں، نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ شریعت کی اصل دلیلیں یہ دو ہیں، اور باقی دو یعنی اجماع اور قیاس شرعی یہ شریعت کی اصل دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تفریعی دلیلیں کہلاتی ہیں۔ شریعت کی جڑ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، ایک جڑ ہوا کرتی ہے اور ایک تنا ہوا کرتا ہے۔ تو شریعت کی جڑ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہے جو زمین کے اندر ہوا کرتا ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ اجماع امت اور قیاس مجتہد ہے۔ اجماع امت بھی دلیل قطعی ہے، اجماع امت کے مقابلے میں کسی دوسری دلیل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور قیاس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، القیاس مظہر لا مثبت۔ جملہ یاد رکھیے گا، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس کسی مسئلے کو نئے سرے سے ثابت نہیں کرتا، بلکہ قیاس چھپے ہوئے حکم کو صرف ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک قیاس کے بارے میں مسئلہ اور عقیدہ ہے۔ قیاس سے مسئلہ بنتا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ پہلے سے موجود ہوا کرتا ہے، مگر اس کا حکم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی عالم قیاس کرتا ہے، قیاس کرنے کا آلہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر نئے پیش آمدہ مسئلے کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو محنت کرنے کی وجہ سے اس مسئلے کا حکم کھلتا ہے، پردہ کھلتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ شریعت میں جائز ہونا چاہیے یا ناجائز ہونا چاہیے۔
مثال کے طور پر ٹیلی فون پر نکاح پڑھنا، ایک طرف دلہن والے ہیں الہ آباد میں، دلہا والے ہیں بنارس میں، اور مولوی صاحب ہیں اعظم گڑھ میں، وہ کانفرنس سے کال کر کے نکاح پڑھاویں، لڑکے والے بنارس میں ہو، لڑکی والے الہ آباد میں ہو، تو وہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ قرآن مجید میں کون تلاش کرے گا؟ یہ مسئلہ احادیث رسول میں کون تلاش کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلیلیں صرف دو ہیں، ان کے نزدیک دین ناقص ہے، اور در حقیقت ان کا دین تو ہر حال میں ناقص ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہے، قیامت تک کوئی بھی مسئلہ دنیا کے اندر درپیش ہو جائے، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے اصول کے ذریعے، سنت رسول اللہ کے اصول کے ذریعے اس مسئلے کے حکم کو بیان کر دیا جائے گا، اور اس کی علت بیان کر دی جائے گی، ان کے وجوہات بیان کر دیے جائیں گے، اور ایسی تحقیقی بحث پیش کی جائے گی جن کو کاٹنے کے لیے اہل دنیا کے پاس طاقت نہ ہوگی۔ یہ قوت کیا ہے؟ نمبر 1 اجماع، اور نمبر 2 قیاس مجتہد۔ اس قوت کا نام یہ ہے۔ لہذا ٹیلی فون پر نکاح کا مسئلہ یہ نہ قرآن میں ملے گا، نہ احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گے۔ پھر یہ مسئلہ معلوم کیسے ہوگا؟ اب یہ مسئلہ نیا بنے گا نہیں، بلکہ اجتہاد کرنے والا عالم قرآن و سنت کے اندر غور کرے گا، یہ غور کرے گا کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کے شریعت میں شرائط کیا ہیں، اس کے قانون کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے سامنے اس نئے پیش آمدہ مسئلے کا حکم ظاہر ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نکاح کے لیے مجلس نکاح کا متحد ہونا شرط ہے، مجلس نکاح کا ایک ہونا شرط ہے۔ جس مجلس کے اندر ایجاب کیا جائے، جس مجلس کے اندر قبول کیا جائے، اسی مجلس کے اندر ایجاب بھی ہونا شرط ہے، اسی مسئلے کے اندر قبول ہونا بھی شرط ہے، اسی مجلس کے اندر گواہ کا ہونا بھی شرط ہے۔ جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ایجاب کرنے والا بنارس میں ہے، قبول کرنے والا الہ آباد میں ہے، گواہ لوگ اعظم گڑھ کے اندر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اندر اس طرح کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، لہذا عالم نے غور و فکر کر کے بتلا دیا کہ صاحب یہ نکاح منعقد نہیں ہوا، دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔ آپ بتلائیں کہ یہ قیاس محمود ہوگا یا قیاس مردود ہوگا؟ یہ قیاس مقبول ہوگا، قیاس محبوب ہوگا، یا قیاس مردود نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، روزے کی حالت میں خون جانچ کرنے کے لیے خون نکلوانا، روزے کی حالت میں کسی مریض کا گلوکوز چڑھوانا، آپ بتلائیے کون صاحب ہیں جو اس مسئلے کی صریح دلیل قرآن مجید کے 30 پاروں سے نکال کر لائیں گے؟ کون وہ مرد مجاہد ہے جو ان نئے پیش آمدہ مسائل کی دلیل احادیث مبارکہ سے پیش کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جدید مسائل ہیں، ان کے دلائل نہ قرآن کے اندر موجود ہیں، نہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، مگر بہرحال شریعت اسلامیہ ان جدید مسائل کا حکم بیان کرے گی، اور جس ذریعے سے کرے گی اس کا نام اجماع ہوگا، اس کا نام قیاس مجتہد ہوگا۔ یہ شریعت کے 4 دلائل ہیں۔ غور کیا، مثال کے طور پر انجیکشن سے خون نکالنے کا مسئلہ، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ جب علماء نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا ٹوٹنا پیٹ کے اندر کچھ جانے پر موقوف ہے، پیٹ سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خون ڈالا نہیں جا رہا ہے بلکہ خون نکالا جا رہا ہے، لہذا خون کے نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد، شریعت پر روشنی ڈال کر، شریعت میں دلائل کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد عالم نے قیاس کر کے جو مسئلہ بتلایا تو یہ قیاس مظہر ہے، قیاس مثبت نہیں ہے۔ مثبت صرف قرآن اور حدیث ہوا کرتی ہے، باقی جو دوسرے دلائل ہوا کرتے ہیں
وہ مضر ہوا کرتے ہیں، وہ مثبت نہیں ہوا کرتے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ انجیکشن لگوانے میں بدن سے کچھ نکلتا نہیں ہے، بلکہ بدن کے اندر کوئی سامان جاتا ہے۔ کیا بدن کے اندر کسی چیز کے چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب غور کرنا پڑے گا کہ شریعت نے جو روزہ ٹوٹنے کی شکلیں بیان کی ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی علتیں کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں، ان پر باریکی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ایسی چیز کے بدن کے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے جو سیدھے معدے کے اندر چلا جائے یا جوف دماغ کے اندر چلا جائے۔ اگر کوئی ایسی چیز بدن کے اندر داخل ہوئی جو معدے کے اندر نہ جائے، جوف دماغ کے اندر نہ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا نہانے کی وجہ سے، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا بدن پانی کو سوکھتا ہے، مگر وہ معدے میں نہیں جاتا، وہ پانی دماغ میں نہیں جاتا، لہذا نہانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ دست لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انجیکشن جو نس میں لگایا جائے یا جو گوشت میں لگایا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان مسائل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قیاس کو نہ لیا جائے تو ان مسائل کا حکم کیسے بیان کیا جائے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ شریعت کامل و مکمل ہے، اور یہ کامل و مکمل تبھی کہلائے گی جب یہ قیامت تک پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے مسائل کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور یہ جواب کی صلاحیت جہاں پر قرآن و حدیث ہیں، وہیں پر اجماع اور قیاس مجتہد یعنی قیاس شرعی بھی